ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات مرحومہ نصرت بھٹو صاحبہ کے لیے پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور علی محمد. مختصر سی گفتگو یہ ہے کہ انسان کو مرنا ہے، انسان مر جاتا ہے، اور وہ لوگ جو اسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور اس سے ملتے ہیں تو وہ اس کو یاد کرتے ہیں اس کے اچھے رویے سے، اس کے اچھے بول، اس کی گفتگو، اور پھر اس کی فکر کہ کس مقصد کے لیے وہ زندہ تھا اور وہ کیا چاہتا تھا. یہ چند چیزیں ہوتی ہیں اگر کسی انسان میں ہیں تو اس کے مرنے کے بعد کیا اچھا ہے کہ ذکر خیر سے اس کا ذکر ہو. اور وہ چند ہی چیزیں ہوتی ہیں، اور جس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی وہ مرنے کے بعد بہت جلدی مر جاتا ہے. وہ تاریخ کا حصہ نہیں بنتا. اور تاریخ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ تاریخ ہوتی ہے جو مورخ لکھ رہا ہوتا ہے، ایک تاریخ وہ ہوتی ہے جو علم و ادب پسند انسان زبانی بنا رہے ہوتے ہیں. جو تاریخ محفلوں میں زندہ رہتی ہے، جو محفل سجتی ہے اس میں اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ تاریخ جو دلوں میں رہتی ہے، وہ تاریخ جو رویوں میں رہتی ہے. تو انسان دو طرح سے جیتا ہے، یا تو تاریخ کی کتاب میں اس کا نام آئے، یا وہ تاریخ جو چلتی پھرتی انسانوں کی تاریخ ہے اس میں وہ زندہ رہے. اور یہ چیزیں جو میں نے کہی ہیں آپ کو تمام کی تمام اقوال علی میں مل جائیں گی، نہج البلاغہ میں مل جائیں گی. جیو تو ایسے جیو کہ کسی کو تم سے تکلیف نہ پہنچے، اور مر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کریں اور اچھے نام سے یاد کریں. لوگوں کو حیرانی ضرور ہوئی کہ محترمہ نصرت بھٹو کی مجلس کیوں ہو رہی. نصرت بھٹو بہت بڑی خاتون تھی، یہ بھی میرے پیش نظر نہیں. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی بانی تھی، یہ بھی میرے لیے کوئی اہم بات نہیں. وہ پاکستان کی بہت بڑی سیاستدان تھی، میرے لیے یہ بھی کوئی اہم بات نہیں. ان کا نواسا پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا صدر ہے، مجھے یہ بھی کوئی حیرت میں ڈالتی نہیں ہے بات، اور نہ میرے لیے کوئی بڑی بات ہے. ان کی بیٹی اس ملک کی وزیر اعظم رہی، ٹھیک ہے رہی. ان کا شوہر اس ملک کا وزیر اعظم تھا، اور بہت کچھ اس نے خدمات کی. سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کے شوہر نے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. آج جس پہ سب کود رہے ہیں وہ دین بھٹو کی ہے، چاہے وہ نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو. تو جو خوشیاں انڈیا کے مقابل میں لوگ مناتے ہیں، ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں، تو دیا کس نے؟ بانی کون ہے؟ تو ذوالفقار علی بھٹو اکیلے نہیں بلکہ نصرت بھٹو بھی اس میں شامل تھی. اور شامل اس طرح تھی کہ وہ فائل جو سیکرٹ تھی وہ نصرت بھٹو کے پاس تھی،
اور اس فائل کو لینے کے لیے جو مصیبتیں ان پہ ڈالی گئی، ان کے گھر کی تلاشی لی گئی، ان کے گھر کے سامان کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، لیکن انہوں نے پاکستان کا راز نہیں دیا، اس لیے کہ ملک کی وفادار اور شوہر کی بھی وفادار تھیں اور پارٹی کی بھی۔ باتیں بہت ہیں، اگر میں کروں تو 2 گھنٹے میں سیاست پر ہی بولتا رہوں، لیکن چونکہ انہی کی مجلس ہے اس لیے میں کچھ چیزیں اپنے بھائیوں اپنے دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس مجلس کا کیا مقصد ہے۔ اس مجلس کا کیا مقصد ہے؟ اس مجلس کا مقصد صرف یہ ہے، مجھے اس کی حیرت نہیں ہے کہ ان کی نماز جنازہ اہل سنت نے پڑھائی جبکہ وہ شیعہ تھے، یہ کوئی حیرت کی بات ہے، ایسا ہو سکتا ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ اسی کا برا مانے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی جو اسٹیٹ کا مذہب ہوتا ہے، جب تک آپ ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک جاہلانہ گفتگو آپس میں ہوتی رہے گی۔ پہلے اس کو سمجھیں آپ، مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ جتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں ایک گورنمنٹ کی طرف سے ہر ڈپارٹمنٹ میں پیش نماز ہوتا ہے جو اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، تو وہ شیعہ نہیں ہوتا۔ یہ کوتاہی کس کی ہے؟ آپ نے اپنی جگہ نہیں بنائی، آپ نے پاکستان کے محکموں سے اور حکومت سے یہ نہیں کہا کہ اس میں شیعہ کو بھی رکھو اور سنی کو بھی رکھو۔ جب آپ نے کہا ہی نہیں تو جو صدر پاکستان حکومت کا پیش امام ہوگا، پیش نماز ہوگا، وہ جو بھی حکومت کا آدمی کرے گا وہ نماز پڑھے گا، اس میں کیا پریشانی ہے؟ اور اگر سنی نے پڑھا دی تو نماز تو اللہ میاں کی ہے نا، اس میں کیا پریشانی ہے؟ یعنی نماز جنازہ آیت اللہ خمینی کا فتویٰ ہے کہ سنی بھی نماز پڑھا سکتا ہے، شیعہ بھی پڑھا سکتا ہے۔ تو جب فتویٰ موجود ہے، آیت اللہ خمینی کا فتویٰ ہے کہ آپ سنی پیش امام کے پیچھے شیعہ حضرات نماز پڑھ سکتے ہیں، چھپا ہوا موجود ہے، تو اس میں کیا پریشانی ہو گئی کہ سنی نے نماز پڑھا دی تو کیا ہوا؟ کون سی پریشانی ہوئی؟ کیا سنی پیش امام اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھا دے تو کیا اس نماز سے اس کا مذہب بدل جائے گا؟ دل سے عزادار حسین تھی اور اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہوتی، اس میں شیعہ سنی کی بات نہیں ہوتی، وہ عزادار امام حسین تھی۔ وہ اپنے گھر پہ مجلس کرتی تھیں، وہ رضویہ امام بارگاہ کی مجالس میں پابندی سے شریک ہوتی تھیں۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، وہ مرتے دم تک شیعہ رہی۔ اب شیعہ سنی ہونا یہ کوئی بڑی فخر کی بات نہیں ہے۔ جب لفظ شیعہ آئے تو اس کو آپ فرقہ وارانہ نہ سوچیں، چاہے شیعہ ہو یا سنی، یہ ایک ریشنل لفظ ہے، یہ ایک اکیڈمی کا لفظ ہے، یہ تہذیب کی تاریخ کا لفظ ہے۔ اس کو آپ فرقوں میں نہ رکھا کریں گے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ اہل سنت ہے، اس میں لفظ شیعہ نہیں آتا۔ لفظ شیعہ ایک الگ لفظ ہے، ایک ایسا لفظ ہے کہ جہاں پر پہنچ کر انسان فخر کرتا ہے، منہ نہیں چھپاتا، شرماتا نہیں ہے۔ اس کو سمجھیے آپ، وہ کسی منزل پہ شرمائے گا نہیں۔ اور دنیا کے ہر وہ انسان کہ جو ادب پسند ہو، علم پسند ہو، اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں وہاں تک پہنچوں، اس کا نشانہ ہے کہ میں اس منزل تک پہنچوں جسے شیعت کہتے ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے، کبھی یہ شیعہ نہ سوچیں کہ یہاں کوئی جو سربراہ آئیں گے، سربراہ وزیر اعظم، وہ کھل کے یہ کہیں گے ہم شیعہ ہیں، کہیں نہیں سکتے، کہیں نہیں سکتے، اس لیے کہ مملکت سنی ہے۔ یہ باتیں آپ کو بڑی حیرت زدہ لگ رہی ہیں، لیکن
میرے دوستوں کو نہیں حیرت زدہ لگنی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اپنی معلومات کو بڑھائیں، تمام شیعہ سنی بڑھائیں، اور ان باتوں کو یہ سچے طریقے سے ان کو نگلیں اور ان کو مانیں۔ اس کی وجوہات بیان کر رہا ہے۔ اب تیسری وجہ بتا رہا۔ پہلی وجہ وہ عزادار حسین، دوسری وجہ وہ شیعہ تھی اور کٹر شیعہ تھی۔ لفظ کٹر ڈھیلی ڈھالی نہیں، برملا، سب کے سامنے اپنے عقیدے کا اعلان کرنے والی، جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اور اپنے کان سے سنا ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ علم و ادب سے بہت گہرا رشتہ تھا ان کو، اور جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو جتنے بھی ادبی جلسے ہوتے تھے، کتابوں کے افتتاح وغیرہ، وہ سب انہی کے ذمے تھے۔ اور ہمارے یہاں پر ایک بھائی موجود ہیں مسعود صاحب، یہ گواہی دیں گے، اور یہ اس وقت چھوٹے تھے لیکن انہیں یاد ہے جب جنت البقیع بن کے تعمیر ہوا یہاں کراچی میں، اور مسیب زیدی صاحب نے روضہ بنوایا اور جنت البقیع کی مٹی لا کر اس میں ڈالی اور اس کا افتتاح ہونے لگا، تو اس وقت انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی جب میں رضویہ میں میرا قیام تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ وہاں بجلی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ علاقہ کچا اس زمانے میں تھا بہت ہی، اب تو پل ول بن گئے، اب بہت ترقی ہو گئی، یہ میں آپ کو 30 سال 32 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ قبرستان اندر کی طرف تھا اور سڑک نہیں تھی، تو انہوں نے کہا بھائی ہم چاہتے ہیں کہ کسی حکومت کے آدمی کو بلائیں تاکہ یہ کام دونوں ہو جائیں، بجلی بھی آ جائے راستے میں اور قبرستان تک، اور سڑک بھی بن جائے، کچی سڑک پر میت گاڑی جانے میں دقت ہوتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھیے، تو ہمارے یہاں بیٹھ کے خط لکھا گیا ان کو، اور انہوں نے اس کو پوسٹ کر دیا، جس میں یہ لکھا گیا کہ آپ اس روزے کا افتتاح کریں اور قبرستان۔ تو جلدی ہی وزیر اعظم کا جواب آیا، اور اتفاق سے جو خط کا جواب آیا تھا حکومتی کاغذ اور وزیر اعظم کے لیٹر ہیڈ پر، وہ ساری جو لکھت پڑھت ہوئی، وہ سارے کاغذات مسیب صاحب نے مجھے دے دیے، وہ سب میرے ریکارڈ میں، تو وہ وزیر اعظم کا خط بھی میرے پاس ہے ذوالفقار علی بھٹو کا۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا مسیب صاحب کو کہ یہ کام بہت اچھا ہے اور دل چاہتا تھا کہ میں اس ثواب میں شریک ہوتا، لیکن میں چائنا جا رہا ہوں ان تاریخوں پر، میرا دورہ ہے چین کا، تو میں 3 آدمی مقرر کر رہا ہوں جو آپ کے اس افتتاحی تقریب میں آئیں گے۔ ایک تو عبدالحفیظ پیر دادا، وہ بھی وزیر تھے، اور دوسرے وزیر اطلاعات مولانا کوثر نیازی، اور تیسرے منسٹر تھیں نصرت بھٹو۔ اور بھٹو صاحب نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ تمام معاملات جو آپ کے ہیں آنے اور جانے کے، یہ سب نصرت بھٹو صاحبہ دیکھیں گی، اور جو کچھ آپ کو اپنے ضروریات کی باتیں کہنی وہ آپ ان سے کہیں، وہ آپ کی باتیں سنیں گی اور آپ سے ملاقات کریں گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد خود ہی مسیب صاحب نے پسند کیا کہ مولانا کوثر نیازی سے افتتاح کرایا جائے۔ بہرحال وہ آئے، بڑی دھوم سے آئے، بڑا بجمع ہوا، بہت اچھی تقریر جناب سیدہ پہ مولانا کوثر نیازی نے کی، اور انداز بیان ان کی کتاب ہے، اس میں وہ تقریرات بھی موجود ہے جو جناب فاطمہ پہ کی اور مجھے مخاطب کر کے کی، اس میں میرا بھی ذکر ہے تقریر میں، چونکہ پہلی تقریر میں نے کی تھی، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ وہ ایک بہت لمبے چوڑے واقعات ہیں، تو جو اگر بیان کروں تو کہیں کے کہیں موضوع نکل جائیں گے۔ بہرحال نصرت بھٹو صاحب کا بھی خط آیا
وہ بھی خط میرے پاس رکھا ہے. یہ 32 سال پرانی بات. اب یہ ادھر جب ان کی بیٹی وزیر اعظم ہوئی بے نظیر، اور اس زمانے میں جبکہ ملک بدر تھے ان کے بیٹے مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو، تو ظاہر ہے کہ جو تکلیفیں انہوں نے اپنی فیملی کی طرف سے اٹھائیں اور جو مصیبتیں ان پر پڑیں، اس کو انہوں نے بہت مضبوطی کے ساتھ برداشت بھی کیا اور سہا. لیکن ایک ماں کے لیے یہ سب سے بڑا ایک مرحلہ تھا جس مرحلے سے وہ گزر گئی کہ باہر کے ہی ملک میں ایک بیٹے کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا شاہ نواز کو. یہ غم تھا. دوسرا بیٹا ظاہر ہے کہ ملک میں آ نہیں سکتا تھا، اس پہ پابندی تھی. جب بے نظیر وزیر اعظم ہوئی تو نصرت بھٹو نے کوشش کی کہ مرتضی بھٹو کو وہ تمام جو باتیں ان کے سلسلے میں ہیں وہ ختم کرا کر مقدمے وغیرہ ان کو بلایا گیا.